تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے وہ پورا منظر بیان کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھنا چاہ رہے تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں مینٹلی لاس ہو گیا تھا اس وقت اور ابھی میرا ذہن کام نہیں کر رہا ہے، تو یہ میری کیسی کیفیت ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا ہو رہا ہے، مجھے بالکل بھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو اس پہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، ان کی بیوی کا سب سے پہلا جو ورڈ نکلتا ہے وہ ہوتا ہے کلا، نہیں، بالکل نہیں۔ سرے سے ہی انہوں نے وہ چیز ہی کاٹ دی جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے شوہر کو پریشان کر رہی تھی، بالکل بھی نہیں۔ اللہ آپ کو کبھی بھی ڈگریس نہیں کر سکتا، یعنی اللہ آپ کو جو ہے وہ بے عزت نہیں کرے گا سوسائٹی میں، ٹھیک ہے، مکہ شہر میں۔ تو جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ میری یہ جو کیفیت ہے وحی کے آنے کے بعد اگر مکہ کے لوگوں نے مجھے دیکھا تو وہ تو یہی کہیں گے کہ یہ تو آؤٹ آف مائنڈ ہو گیا ہے، یعنی یہ دماغی توازن اس کا جو ہے وہ جا چکا ہے۔ اور قرآن میں بھی یہی موجود ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ شاعر ہے، کچھ نے کہا کہ اس کا دماغی توازن جو ہے وہ بیکار ہو چکا ہے، پھر اسی طریقے سے کتنے لوگوں نے ان کو سود سیر کہا، پھر کتنے لوگوں نے ان کو جادوگر کہا۔ تو یہ ساری جو باتیں ہیں، یہ جو ٹیگ ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈر رہے تھے کہ کہیں مجھ پر یہ لگ نہ جائے، یہ جو ابھی ہوا ہے، مجھ پہ جو وحی ابھی آئی ہے، اور انہیں یہ پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ وحی آئی ہے ان کے اوپر، ٹھیک ہے۔ لیکن ایسی سچویشن میں بھی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کو کوئی بھی نگیٹو ورڈز نہیں کہے، ایسا کوئی ورڈ استعمال نہیں کیا جس سے کہ ان کی جو کیفیت ہے وہ مزید اور خراب ہو جائے، بلکہ وہ چاہ رہی تھی کہ وہ دھیرے دھیرے کمفرٹ زون میں جائیں، یعنی وہ سکون ان کے دل کو ہو۔ تو سکون اور تسلی کے لیے جو باتیں وہ کہہ رہی تھی وہ بالکل اپنے آپ میں سچ تھا، اس میں جھوٹ کہیں پہ بھی شامل نہیں تھا۔ اب ایک بیوی اپنے شوہر کو، جو کہ مینٹلی اس وقت اسٹیبل نہیں ہے، اس کو وہ کیسے کنسول کر رہی ہے، کیسے سکون دے رہی ہے اپنے محبت بھرے لفظوں سے، اور بالکل سچ بات۔ اور وہ یہ کیا کہہ رہی ہیں کہ آپ تو ہمیشہ سب سے، چاہے وہ رشتہ دار ہوں، چاہے وہ آپ کے دوست ہوں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، آپ نے سب سے اچھا ریلیشن سب سے رکھا ہوا ہے، یعنی آپ نے کبھی کسی سے کوئی تعلق خراب نہیں کیا ہے۔ آپ تو لوگوں کی مدد کرتے ہیں، آپ تو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ تو بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، آپ تو یتیموں کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو کبھی بھی جو ہے وہ اس پوزیشن میں نہیں ڈالے گا کہ لوگ آپ پہ انگلی اٹھائیں۔ یہ سودنگ ورڈ، یہ سکون کے الفاظ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے تھا۔ اور جو کوئی بھی اس کنڈیشن میں ہو، جیسے پریشانی کی کنڈیشن میں جو کوئی بھی آتا ہے، تو وہ سب سے پہلے اس انسان کی طرف لپکتا ہے جہاں سے وہ جانتا ہے کہ وہ اس میرے مسئلے کو حل کرے گا۔ تو جب سامنے والا انسان اگر اسی آپ کی بات کو نیگیٹو لے کر کے اس میں اور جو ہے وہ بڑھا چڑھا کر کے اور آپ کو اور لیٹ ڈاؤن کر دے، یعنی آپ کو اور زیادہ جو ہے وہ ڈسکمفرٹ کر دے، یعنی بے سکونی دے دے، تو آپ اور بے سکون ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہی سامنے والا انسان جب آپ کی کنڈیشن سمجھ کر کے آپ کو سکون بھری باتوں سے سمجھائے، تو آپ جس بھی پریشان میں ہوں، جس بھی مینٹل اسٹیٹس میں ہوں، آپ دھیرے 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 کام ڈاؤن ہو جاتے ہیں، آپ سکون سے ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں کس کے بیچ بات ہو رہی ہے؟ ایک شوہر اور ایک بیوی۔ وہ شوہر جو کئی دن گزار کے آیا ہے پہاڑ پہ، گفا میں اکیلے رہ کر کے، جس سے کوئی بھی بیوی سوال کر دیتی، لیکن نہیں، انڈرسٹینڈنگ کا لیول، محبت کا لیول۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یعنی اپنے شوہر کے بارے میں
خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ بھی کہا ایسا اس میں سے کوئی بھی چیز جھوٹ نہیں ہے. انہوں نے وہی کہا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر انہوں نے اتنے سال سے دیکھا ہے, وہی کہا. تو سوچیں کتنی عزت ہے دونوں ہی میاں بیوی میں ایک دوسرے کو لے کر کے, کہ کیریکٹر کی مثالیں دی جا رہی ہیں, بیہیویئر کی مثالیں دی جا رہی ہیں, اس کو گواہ بنایا جا رہا ہے. اور یہی بات اور یہی جو ہے وہ جو خاصیت ہے کیریکٹر کی, وہ یہی شادی کا بیس بھی بنا ہے. یہی شادی کا بیس, سمجھداری, ایمانداری, حیا, شرم, بات کرنے کا انداز بہترین, لوگوں سے ڈیل کرنے کا انداز بہترین, اپنے آپ کو بچا کے رکھنا اس لیول پہ, یعنی اپنی ماڈسٹی بچا کر کے رکھنا اس لیول پہ, ہائی لیول کی انڈرسٹینڈنگ, یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں دونوں لوگوں میں سیم موجود تھی. اس کے بعد خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, جن کا نام خدیجہ ہے, جو سب میں پہلے ہیں, اب ہر چیز میں وہ پہلے ہو گئی. انہوں نے سب سے پہلے کہا کہ کیا کہتے ہیں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل سچ ہے. پھر اس کے بعد خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کو لے کر کے گئیں اپنے کزن جو ہے وہ ورقہ ابن نوفل کے پاس, اور وہاں سے ورقہ ابن نوفل ان دونوں لوگوں کو بتا دیتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ آگے چل کر کے نبی بننے والے ہیں. پھر اس کے بعد وحی کا سلسلہ رک جاتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت پھر سے خراب ہونے لگتی ہے. اور حدیث میں آتا ہے جو ہے وہ کہ اتنی خراب ہو جاتی تھی کبھی کبھی کہ وہ اپنے آپ کو پہاڑ کے اوپر لے کر کے جاتے تھے اور وہ یہ سوچتے تھے کہ میں بس یہیں سے جمپ کر جاؤں. لیکن ان سب چیزوں میں جو سنبھالنے والا تھا وہ خود ان کی بیوی تھی. اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور واقعہ ہوا کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا, دوسری وحی آنے سے پہلے کہا کہ اب جب وہ فرشتہ آئے گا تو آپ ذرا مجھے بتائیے گا, میں چیک کروں گی کہ وہ فرشتہ ہی ہے یا کوئی بری روح ہے, یعنی جن ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیٹھے ہوئے تھے, تو اچانک سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیس کا ایکسپریشن بدلا اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ وہ روح سامنے ہے, مطلب وہ سامنے ہے جسے میں دیکھ رہا ہوں. تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ اچھا آپ کے سامنے ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں. تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے, کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ ان کو گلے سے لگا لیا, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شوہر کو گلے سے لگا لیا, اور ہلکا سا, کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ بال کو کھول دیا یا اپنے سر سے چادر ہٹا دیا, ٹھیک ہے. اور جیسے ہی وہ چادر ہٹایا اور گلے لگی تو پھر پوچھا گلے لگ کر کے اور چادر ہٹا کر کے ہلکا سا ہٹایا ہے, ٹھیک ہے, ہلکا سا ہٹایا. تو اب پوچھ رہی ہیں کہ کیا وہ فرشتہ ابھی بھی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں. پھر وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ پھر جو ہے وہ کوئی بری روح نہیں ہے, یہ فرشتے ہی ہیں. چیک کرنے کا انداز دیکھیے, چیک کرنے کا انداز کہ وہ جان رہی ہیں کہ اگر کوئی فرشتہ ہے تو اس کے اندر شرم اور حیا ہے, وہ ایسی جگہ کبھی نہیں جاتا. اور اگر کوئی بری وہ ہے یعنی جن ہے, برے جن ہیں, تو وہ 100% جو ہے وہ اس چیز سے مزہ لیں گے, یعنی بے حیائی کو اور بڑا بنائیں گے اور اس میں انوالو ہوں گے. تو اس طریقے سے انہوں نے چیک کیا. اور کیوں چیک کیا, کیا ریزن تھا اس کے پیچھے چیک کرنے کا؟ تاکہ وہ اپنے شوہر کو سکون دے سکے. پھر اس کے بعد وحی کا سلسلہ جو ہے وہ چلتا جاتا ہے, اور اس پورے 10 سال میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فائنینشلی سپورٹ کرتی ہیں, ایموشنلی سپورٹ کرتی ہیں, فزیکلی سپورٹ کرتی ہیں. کبھی کبھی یہ عالم ہو جاتا تھا کہ بالکل سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو ایڈوائز دیتی تھی بہترین طریقے سے ایڈوائز دیتی تھی. اور پورا بزنس کا سارا پیسہ ایسے تو پہلے سے ہی غریبوں میں اور مسکینوں میں اور ضرورت مندوں میں لگتا تھا, اب پورا دین کے اس پہ لگتا چلا جا رہا تھا, پورا پیسہ سارا دین میں لگتا چلا جا رہا تھا.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پوزیشن پہ تھے جہاں ان کے 2 مین سپورٹر تھے، ایک خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے ان کے چچا ابو طالب. اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہیں فائنینشلی سپورٹ مل رہا تھا، دین کو پھیلانے میں ایموشنلی سپورٹ مل رہا تھا، فزیکلی سپورٹ مل رہا تھا، یعنی ایک سکون بیوی سے مل رہا تھا. اور ابو طالب سے انہیں قریش کے لوگ کچھ کہہ نہیں پاتے تھے، کچھ کر نہیں پاتے تھے. جب اسلام جو ہے وہ اوپنلی عام کیا گیا مکہ شہر میں، تو بہت سارے جتنے بھی چیف تھے وہ بالکل کھڑے ہو گئے، بہت چاہتے تھے کہ محمد کو یہ کام کرنے سے روکیں صلی اللہ علیہ وسلم. بہت ساری چالیں چلی، لیکن جو ہے وہ ابو طالب کے رہنے سے جو ہے وہ یہ کام نہیں کر پاتے تھے. آ کر کے ان کو کہتے تھے کہ آپ کا بھتیجا کیا کر رہا ہے، روکتے کیوں نہیں ہو اس کو. ٹھیک ہے. اور سب سے بہترین چیز اس میں سے کیا ہو رہی تھی، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ گھر جہاں بچوں کی آوازیں آتی تھیں، محبت سے بھرا ہوا گھر. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ رہے ہیں، زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ رہے ہیں، ایک خوشی والا ماحول، سکون کا ماحول، برکت کا ماحول، اب ڈبل برکت کا ماحول ہو گیا، کیونکہ وہی انہی کے گھر میں آ رہی تھی، وہی ان کے گھر میں بھی آ رہی تھی. تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ایک طرح سے اسپاٹ بن گیا تھا، وہی کا سلسلہ بھی آتا تھا وہاں پر بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی اسلام کو ایکسیپٹ کرتا تھا وہ آ کر کے وہیں پر سیکھتا تھا، ساری ورشپ اور باتیں جانتا تھا، قرآن کی ڈسکس کرتا تھا. تو ایک طرح سے وہ سینٹر بنا ہوا تھا. اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی بھی کچھ نہیں کہہ پاتا تھا، کیونکہ بزنس لنک ان کا سارے مکہ کے چیف سے تھا، وہ جو پوری طریقے سے چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہٹا دیں چاہتے تھے. بٹ فائنلی جب 10 سال گزرے ہیں اور بہت مشکل وقت میں جب گزرے ہیں، تو آخر کے دنوں میں سب صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی فیملی کو جو ہے وہ بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے، بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے. اور اس میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کو بائیکاٹ نہیں کیا جاتا ہے. تو ایک طرح سے یہ دیکھا جائے کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس فیملی سے بلانگ کرتی ہیں، جس قبیلے سے بلانگ کرتی ہیں، ان کا بائیکاٹ نہیں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا اور ان کے قبیلے کا بائیکاٹ تھا. اور جتنے بھی بلیورز تھے، یعنی جتنے بھی اس ٹائم پہ ایمان لے کر کے آئے تھے، سب کو بائیکاٹ کر دیا تھا. اور اس وقت جو ہے وہ مکہ شہر سے باہر جو ہے وہ ابو طالب کی ایک زمین تھی، وہاں پر جو ہے وہ سب لوگ موجود تھے. ہر چیز سے بائیکاٹ، کپڑے لتے سے بائیکاٹ، کھانے پینے سے بائیکاٹ. ٹھیک ہے. مکہ شہر آپ نہیں جا سکتے تھے، اپنے گھر نہیں جا سکتے تھے. تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو چاہتی تو بچوں کے ساتھ محل میں رہتی، لیکن نہیں، انہوں نے کہا میں بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ جاؤں گی، اس چیز میں بھی آپ کو سپورٹ کرنے گی، جبکہ وہ جانتی تھی کہ وہاں کھانے کو کچھ نہیں ملے گا. تو یہ عالم ہوتا تھا کہ اس کے بزنس کا جتنا بھی پیسہ تھا، ان پیسوں کو جو ہے وہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر کہہ رکھا تھا کہ کھانا لا کر کے پہنچایا کرنا، کھانا لا کر کے پہنچایا کرنا. تو کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ جب کھانا آتا تھا تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب میں بانٹ دیتی تھی، تب بھی کھانا کم پڑتا تھا، کیونکہ بھوک مری بہت زیادہ ہو گئی تھی. اور خود خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو محلوں کی شہزادی تھی، جن کے پاس پیسہ بھرا ہوا تھا، جن کا بچپن عالیشان گزرا، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، وہ گھاس کھا رہی تھی. ایک طرح سے پتی تھی، گھاس تھی، وہ کھاتی تھی. اور کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ تو بائیکاٹ جو ہے وہ پورا 2 سال تک رہا نا. تو 2 سال تک میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بھوکے رہ کر کے اور گھاس کھا کر کے ان کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ وہ بالکل ہڈی کا ڈھانچہ ہو گئی تھی، اور اسی میں ہی ان کو ایک بیماری پکڑ لی تھی جو لا علاج تھی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روتے، اتنا غمگین ہوتے، اتنا ٹینشن میں رہتے، صرف اور صرف اپنی اس بیوی کو دیکھ کر کے جو اتنا محبت کرتی تھی، اتنا سپورٹ کرتی تھی۔ ان کے بچوں کی ماں تھی، اور وہ آج اس حال میں پہنچی تھی، اس حال میں پہنچی تھی، محلوں کی شہزادی اس حال میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی محبت جس سے وہ سب سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب تک تھیں زندہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور سے شادی نہیں کی، پوری محبت، لائلٹی، ہر چیز خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ڈیڈیکیٹ تھی، سب چیز تھی۔ اب جن سے وہ سب سے زیادہ محبت کرتے تھے وہ اس کی یہ کنڈیشن تھی، وہ پوری طریقے سے ڈسٹرب تھے، پوری طریقے سے ڈسٹرب تھے۔ ایک دن خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے وہ جب بیڈ پہ نہیں پڑی تھی، یعنی بیمار نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے، تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنی بیماری سے پہلے ایک دن کچھ جو ہے وہ کھانے کی چیز لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہی تھی، تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام بیٹھے تھے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کی بیوی خدیجہ آ رہی ہیں، ان کو کہیے کہ اللہ نے ان کو سلام بھیجا ہے، اور میرا بھی سلام ان تک پہنچائیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ اللہ جو ہے وہ آپ کو سلام کہہ رہے ہیں، اور جبرائیل جو ہے وہ آپ کو سلام کہہ رہے ہیں۔ تو سوچئے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس چیز میں بھی پہلی ہو گئی کہ اللہ کا سب سے پہلا سلام جو ہے وہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ملا۔ پوری ان کی لائف سٹوری دیکھیے تو سمجھدار عورت، ہمتی عورت، ایماندار عورت، لائل عورت ہے نا، پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ ماڈسٹ عورت، یعنی شرم و حیا کی پاسداری رکھنے والی عورت، لوگوں کے مسئلے حل کرنے والی عورت، سپورٹ کرنے والی عورت۔ کتنے لفظ ہم ان کی جو ہے وہ کیریکٹر کے لیے، ان کی پرسنالٹی کے لیے بولیں اتنا کم ہے۔ تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا کہ اے نبی، جبریل کو میرا سلام کہیے، اور اے نبی آپ پر بھی سلام ہو۔ سوچے پلٹ کر کے کتنا خوبصورت جواب، کتنا خوبصورت جواب۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے، یعنی جبرائیل علیہ السلام کے تھرو کہلوایا کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے جنت میں پیلس یعنی محل فکس کر دیا گیا ہے، جو کہ قصب سے بنا ہوا ہے، اور قصب کیا ہوتا ہے؟ موتی۔ اور اس محل میں خدیجہ کو کہیں پر بھی نہ کوئی شور سنائی دے گا، نہ ہی کسی طریقے کی کوئی ٹینشن ہوگی۔ اور یہ بات کہنا کہ اس محل میں یعنی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے محل میں نہ کسی طرح کا شور ہوگا اور نہ کسی طرح کا جو ہے وہ کوئی ٹینشن ہوگی، تو یہ بات اس لیے کہنا کیونکہ مکے میں جو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا گھر تھا وہاں ہر طرف شور تھا، ٹھیک ہے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی بڑے کمنٹ سننے کے لیے ملتے تھے، اپنے لیے، اپنے شوہر کے لیے، ٹھیک ہے، بچے کے لیے، اور بچے کے لیے کیا، جب جو ہے وہ ان کا بیٹا ختم ہوا تو انہی کے چچا ابو لہب نے جو ہے وہ کیا کیا کہ ابتر یعنی نبی کے جو ہے وہ ہاتھ کٹ گئے، یعنی محمد کے ہاتھ کٹ گئے۔ ہاتھ کٹ گئے جانے کا مطلب یہ ہے کہ
اب ان کی نسل آگے ہی نہیں بڑھے گی، لڑکوں سے ہی نسل آگے بڑھتی ہے، اب ان کی نسلیں آگے ہی نہیں بڑھیں گی، تو وہ ابتر ہو گئے۔ تو اس طرح کے تکلیف دہ کمنٹس ملتے تھے، پھر گھر میں بھی ایک طرح سے ہمیشہ شور شرابہ ہی رہتا تھا۔ تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اسپیشلی سوچئے کہا اور ان کی زندگی میں کہلوایا کہ خدیجہ کو وہ پیلس ملے گا جنت میں جس میں کسی بھی طرح کا کوئی شور نہیں ہوگا، یعنی سکون ہوگا، اور اسی کے ساتھ ساتھ کوئی ٹینشن نہیں ہوگی۔ یعنی پوری زندگی جو ان کو ایک ٹینشن رہی، ظاہر سی بات ہے کہ 15 سال تک تو ٹھیک ہے، لیکن جیسے ہی پہلی شادی ہوئی اور پھر شوہر کا ختم ہونا، وہاں سے لے کر کے ان کی جو پوری جرنی رہی ہے، وہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو جو بھی زندگی میں آبسٹیکل آئے ہیں، جو بھی مشکلات آئی ہیں، اس کو بڑی سمجھداری سے اس لیڈی نے ہر ایج میں سمجھداری سے ہینڈل کیا ہے۔ یہ بڑی زبردست بات ہے۔ ایک ہوتا ہے نا کہ ہمیں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ بعد میں چیزیں سمجھ میں آتی ہیں جب ایک ایج ہو جاتی ہے، لیکن انہوں نے ہر اپنی ایج میں سمجھداری کا ثبوت دیا ہے، تو بہت بڑی بات ہے یہ اپنے آپ میں۔ پھر اسی طریقے سے وہ وقت آتا ہے جب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی گود میں اپنی آخری سانسیں لیتے ہیں، اور رمضان کا وہ مہینہ تھا، اور اس وقت جو ہے وہ رمضان کے روزے فرض نہیں کیے گئے تھے۔ تو سوچئے وہ لیڈی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز میں سب سے پہلے، وضو بنانے میں سب سے پہلے، نماز پڑھنے میں سب سے پہلے، زکوٰۃ دینے میں سب سے پہلے، جتنی بھی دیگر اس ٹائم پہ اللہ کے احکام آئے، ہر چیز میں سب سے پہلے، صدقہ و خیرات کرنے میں سب سے پہلے، طواف کرنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب سے پہلے، اور انتقال کرنے کے بعد ہر ایمان والے کی سب سے پہلی ماں، مدر آف دا بلیورز۔ سوچے کتنے خوش قسمت ہیں ہم کہ میری ماں جو ہے وہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کتنے سٹیپ بائی سٹیپ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں رہ کر کے نوازا ہے۔ ہم بہت کم غور و فکر اس چیز پہ کرتے ہیں۔ کتنا اسٹرانگ کیریکٹر ہے ہماری ماں کا، ہم نے کیوں نہیں اس سے سبق لیا، کیوں نہیں سیکھا، کیوں نہیں ان کی زندگی کے بارے میں جاننے کی کوشش کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو، انڈرسٹینڈنگ کو کیوں نہیں دیکھا، کیوں نہیں سنا اور اس کو اپنی زندگی میں لے کر کے آئے؟ اگر کوئی 18 سال کا بھی جو ہے وہ بچہ یا بچی ہے تو کیسے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ ہو کر کے، 2 بچوں کی ماں ہو کر کے، کیسے سوسائٹی میں انہوں نے موو کیا اور ایک بڑی بزنس وومن بنی اتنے کم ایج میں؟ کیسے انہوں نے ہمت نہیں ہاری، اور آج اسی 18 سال میں اور اسی جو ہے وہ 20 سال میں یا اس سے بھی کم میں بچے ڈپریشن میں جاتے ہیں، اور ڈپریشن کا شکار کیوں ہوتے ہیں؟ صرف اور صرف غلط گائیڈنس کی وجہ سے۔ اب وہ غلط گائیڈنس کسی بھی طریقے سے مل سکتی ہے، یا تو گھر میں ماحول صحیح نہیں ہے، یا تو جو ہے وہ ساتھی صحیح نہیں ہے، یعنی دوست صحیح نہیں ہے، یا وہ جس ماحول میں جا رہا ہے وہ ماحول صحیح نہیں ہے۔ آج ہمارے بچے جو ہے وہ ینگ بچے کوئی اس طرح کی چیزیں ہینڈل ہی نہیں کر پاتے ہیں۔ اتنی بڑی چیز ہے کہ آپ کو اسٹرانگلی ہینڈل کرنا چاہیے، اور یہ ساری چیزیں ہم جب خود اپنی ماں کے بارے میں پڑھیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھیں گے، صحابہ کے بارے میں پڑھیں گے، تو آپ کو ان سب سے اپنی زندگی کے لیے انسپریشن ملے گی، جینے کا طریقہ آئے گا، چیزوں کو ہینڈل کرنے کا طریقہ آئے گا
کہ ہاں انہوں نے اس ٹائم پہ کیا کیا تھا، لیکن ہم تو کسی اور کو ہی ایگزامپل بنا لیتے ہیں، کچھ اور ہی دیکھنے لگتے ہیں، کسی اور کو ہی رول ماڈل بنانے لگتے ہیں۔ سب چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، قرآن سے لے کر کے، نبی سے لے کر کے، صحابات تک سب کچھ موجود ہے آپ کے پاس، ساری سنتیں موجود ہیں، سارے بیسٹ اسلامک لاز موجود ہیں، اس کے باوجود یہ سب سے ہم دور ہیں، سب سے دور ہیں۔ بس آنکھوں کے سامنے جو بھی چیز ہے، جہاں جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں، بس وہی سچ ہے، اسی طریقے سے ہمارا دماغ بھی کام کر رہا ہے، اسی طریقے سے ہمارا دل بھی کام کر رہا ہے۔ نہیں، ہمیں سوچ بدلنی ہے اپنی۔ خیر، اب ہم آگے بڑھتے ہیں، اور وہ وقت جب آیا جب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں اپنی آخری سانسیں لی، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سارے بچے، کیا حال ہوگا، کیا حال ہوگا۔ اتنی اسٹرانگ بیوی جو ہے وہ دنیا سے چلی گئی، اتنا اسٹرانگ مشن ابھی باقی ہے، اتنی سپورٹیو، ہر طرح سے سپورٹ کیا، ہر طرح سے ہیلپ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر مبارک جو ہے وہ صحابہ کے ساتھ کھودی، اور قبر کو چیک کیا انہوں نے کہ کہیں سے کوئی کمی تو نہیں ہے، اور خود ان کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کے وہ اترے ہیں اور لٹایا ہے۔ تو یہ اعزاز بھی، یہ عزت بھی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ملی، اور اس چیز میں بھی وہ ساری بیویوں میں پہلی ہو گئی، پہلی ہو گئی۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا تکلیف میں، اتنا رونے لگے کہ کچھ اسکالرز کا کہنا ہے کہ کئی دن جب وہ باہر نہیں نکلے تو ابو لہب، وہ جس نے سب سے زیادہ پریشان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ خود آئے اور ناک کیا۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا تو جو چہرہ اس نے دیکھا، ایک سیکنڈ کے لیے اس نے کہا کہ اب کوئی بھی میرے بھتیجے کو پریشان نہیں کرے گا۔ یعنی وہ سوچے سیکنڈ میں، یعنی وہ تکلیف تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ کہ اتنا شیطان جیسا آدمی، جس نے سب سے زیادہ ٹارچر کیا، جس کے لیے سورہ اتر گئی، جس کا جہنم کنفرم ہو گیا اس کی زندگی میں ہی، اس نے یہ بات کہہ دی۔ اور وہ تکلیف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ رہی، اور پوری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے دنیا میں، انہوں نے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہر روز یاد کیا ہے، ہر روز یاد کیا ہے۔ ایک دن وہ بیٹھے ہوئے تھے، دروازے پہ نوک ہوا، اور وہ نوک کا انداز وہی تھا جو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جس طریقے سے دروازہ کھٹکھٹایا کرتی تھی۔ وہ دوڑ کر کے گئے اور جا کر کے دروازہ کھولا تو سامنے جو ہے وہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن حالہ تھی۔ انہیں اندر بلایا۔ اب سوچے دوڑ کے جانا، یعنی انکانشیسلی لگا خدیجہ تو نہیں ہے، انکانشیسلی لگا۔ اور وہ تب ہوتا ہے جب ہم جس سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، جسے ہم کبھی بھول ہی نہیں پاتے۔ پھر دونوں لوگوں نے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گھنٹوں بات کی۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھنٹوں بات کیا کرتے تھے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، اور ہر وقت ہائیلی پریز، تعریف ہی تعریف۔ اور کبھی انہیں سمجھ میں نہیں آتا تھا کہاں سے شروع کریں، کہاں پہ ختم کریں۔ ایک دن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ یہ میں سنتی رہی تو میرے اندر جیلسی آ گئی، جلن آ گئی، اور میں نے جلن ہوتے ہوئے ان سے کہا کہ وہ تو بوڑھی تھی، ختم ہو گئی،
اب آپ کو تو اللہ نے اس سے بہتر دے دیا، اشارہ اپنی طرف تھا، بہتر دیا ہے. اتنا ہی کہنا تھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیس سیکنڈ میں ایسے چینج ہوا اور اس طریقے سے ہو گیا جیسے کہ وہی کے ٹائم پہ ہوتا ہے. اور وہ چاہتے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹتے اور کہتے یہ کیا تم کہہ رہی ہو، تمہاری ہمت کیسے ہوئی. نہیں، انہوں نے اس وقت بھی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی بات کہی کہ اس کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی بھر ان کے بارے میں نہ کبھی غلط سوچا، نہ کبھی جلن محسوس کیا، کبھی نہیں. اور یہ بات عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا رہی ہیں، سوچیں بتا رہی ہیں، یہ حدیث بن گئی. تو کیا بات کہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. انہوں نے کہا کہ خدیجہ اس وقت کھڑی تھی میرے ساتھ جب ہر کسی نے مجھے ریجیکٹ کر دیا تھا. اس وقت وہ مجھ پہ یقین رکھتی تھی جب سب نے مجھ پر سے یقین کھو دیا تھا. اس وقت وہ مجھے فائنینشلی سپورٹ کرتی تھی جب سب نے مجھ سے ہاتھ کھینچ لیا تھا، میرے پاس کچھ نہیں تھا. جب سب مجھ سے طرح طرح کی باتیں کرتا تھا، کمنٹ کرتا تھا، وہ لیڈی مجھے کنسول کرتی تھی، میرے کیریکٹر کو شو کرتی تھی اور مجھے یاد دلاتی تھی. تو یہ بہترین الفاظ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اور وہ کبھی نہیں بھول پائے اپنی پہلی بیوی کو. اور جب ختم ہونے کا ٹائم تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی خوشی تھی کہ اب وہ اپنی بیوی سے ملیں گے. اسی کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ختم ہونے کے بعد جب بھی قربانی کروایا ہے ان کے دوستوں میں بٹوایا ہے، جو خاص جتنے بھی دوستیں ہیں ان کی، جس سے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبت تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رشتہ داری جتنے بھی تھی وہ سب پکڑے رہے، وہ اور صرف اپنی بیوی کی محبت میں. آج انسان یا تو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بیوی ختم ہو جائے یا شوہر ختم ہو جائے، زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ آپ بھول جاتے ہیں پہلی بیوی کو، وہ کوالٹیز آپ یاد ہی نہیں کرتے ان کی، کبھی یاد آ گئی. اب تو آگے کی لائف میں اتنے مگن ہیں کہ ختم، سارا قصہ ختم. نہ ہی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہاں ہم ختم ہو رہے ہیں تو اب جا کر کے ہم اس سے ملیں گے، نہ یہ خواہش ہوتی ہے. تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیریکٹر بہت ہی اسٹرانگ تھا، ان کی پرسنالٹی بہت اسٹرانگ تھی. وہ ایک عزت دار عورت تھیں، وہ ایک سمجھدار عورت تھیں، وہ ایک ہمتی عورت تھیں. وہ ماں تھیں ان بچوں کی جن کا نام جو ہے وہ بڑی عزت سے لیا جاتا ہے، جس میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے ٹاپ پہ ہیں. وہ نانی تھی ان جو ہے وہ بچوں کی جن کے نام کو اور جن کی قربانی کو لوگ یاد کرتے ہیں، قیامت تک یاد کریں گے. حسن اور حسین. وہ ایک بہت ہی زیادہ محبت کرنے والی بیوی تھی، وہ بہت ہی زیادہ نرم دل تھیں، وہ ہمیشہ دیتی رہتی تھیں، وہ بہت محنتی تھیں، وہ بہت زیادہ شرم والی عورت تھیں، وہ بہت خوبصورت تھیں. وہ ایک بہترین ہیلپر تھیں، سپورٹ کرنے والی، اور وہ ایک بہترین کنسولر تھیں، یعنی سکون دینے والی باتوں سے. اور اسی طریقے سے وہ ایک بہترین ایڈوائزر تھیں، یعنی صلاح دینے والی، بہت ہی زیادہ کیئر کرنے والی، اور وفادار اور صابر. جتنا بھی کہا جائے وہ کم ہے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں سبق لینا چاہیے، اور ہمارے اندر جو کمیاں ہیں اللہ کرے کہ ہم اسے دور کریں، اور ہم بھی اپنی ماں جیسی بنیں،
اور جو ہے وہ آگے بھی ان کی باتوں کو ہم اسپریڈ کریں اور جنت میں ہماری ملاقات ہو، جنت میں ہماری ملاقات ہو اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔